بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں سیاستدانوں کو ہمیشہ جرنیلوں سے یہ شکوہ رہا ہے کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور آئین کو پامال کرتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق ہوں، جنرل پرویز مشرف ہوں یا دوسرے جرنیل، انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی جنہوں نے ان کے بارے میں سیاستدان ہمیشہ شکوہ کو نہ رہے۔ اور سیاستدانوں کا یہ شکوہ کوئی اتنا غلط بھی نہیں ہے، بجائے پاکستان میں آمریت کا دور زیادہ رہا، مارشل لاء کے ادوار زیادہ رہے اور جمہوری حکومتوں کو بہت کم ٹائم ملا۔ لیکن جمہوری حکومتوں کو جب ٹائم ملا تو اس وقت انہوں نے آئین کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ میں ماضی تو نہیں بتاؤں گا، اس میں نہیں جاؤں گا، حال کی بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت جو سیاستدان حکومت کر رہے ہیں اس وقت وہ آئین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جرنیلوں کے ساتھ تو شکوہ رہا کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اب خود آئین کی روح سے جو اسمبلیاں ہیں 2 صوبوں کی وہ تحلیل ہو چکی ہیں اور اس کے نتیجے میں 90 دن کے اندر انتخاب کرانا لازم ہے۔ اگر 90 دن کے اندر انتخاب نہیں کرایا جاتا تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کرنے جا رہی ہے۔ اسمبلی کی تحلیل کے فوری بعد گورنر کی طرف سے الیکشن کا شیڈول آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس ضمن میں ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں اور ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ یہ الیکشن 90 دن کے اندر نہ ہو پائیں گے اور اس کے نتیجے میں یہ مدت آگے جا سکتی ہے۔ یہ الیکشن اگر 90 دن کے اندر نہ ہوئے تو پھر پاکستان کے سیاستدانوں کو جرنیلوں سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جرنیل بھی وہی کام کرتے رہے ہیں جو اب سیاستدان خود کر رہے ہیں۔ آئین کی خلاف ورزی اگر جرنیلوں کے لیے جرم ہے تو سیاستدانوں کے لیے بھی جرم ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سیاستدان اگر آئین کی خلاف ورزی کریں تو ان کا جرم زیادہ سنگین ہونا چاہیے، کیونکہ سیاست کے طالب علم، سیاست کے داعی اور سیاست کے ایک رہنما کے طور پر ان پہ یہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کریں۔ مجھے یہ اطلاعات ہیں کہ 90 دن کے اندر KPK اور پنجاب میں الیکشن نہیں ہوں گے، یہ آگے جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ انفارچونیٹ ہوگا، انتہائی بدقسمتی ہوگی سیاستدانوں کی بھی، سیاست کی بھی اور پاکستان کی بھی۔ حالات جیسے بھی ہوں، جو بھی ہوں، آئین پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ ایک مطالبہ ہے ہماری طرف سے بھی اور سیاست کے حوالے سے، اور پاکستان میں جمہوریت کے جتنے بھی لوگ چاہنے والے ہیں ان کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن بر وقت ہونے چاہیے، ان کو ہیلے بہانوں سے نہیں ٹالنا چاہیے۔ اب آتے ہیں دوسری موضوع کی طرف۔ یہ تو ایک خدشہ ہے جس کا میں نے اظہار کر دیا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے اپنی کمپین، رابطہ مہم، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ شروع کر دی ہے بہاولپور سے۔ وہاں پہ انہوں نے ورکرز کنونشن سے خطاب کیا، وہاں پہ تنظیمی اجلاس بھی کیے، اس کے بعد وہ واپس لاہور پہنچ چکی ہیں۔ اس دوران مریم نواز نے جب آ کے اپنی یہ کمپین شروع کی تو انہیں جو سب سے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، جیسا کہ میں پہلے بھی اپنے ویلاگ میں یہ بات بتا چکا ہوں، وہ خود پارٹی کے اندر سے ان کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ پارٹی میں جو سینئر سیاستدان ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ مریم نواز کی بطور سینئر نائب صدر پارٹی میں ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے شریف فیملی کا وہی وتیرہ سامنے آیا ہے کہ وہ عہدے پارٹی کے ہوں یا حکومت کے اپنے ہی پاس رکھتے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب حکومت کے سربراہ ہیں اور پارٹی کی سربراہ مریم نواز، تو باقی لوگ کدھر گئے؟ سب سے پہلے جو اس معاملے میں آواز اٹھائی تھی وہ چودھری نثار علی خان نے اٹھائی تھی، اور انہوں نے اس وقت نواز شریف صاحب سے اختلاف کیا تھا اور اس بات کا برملا اعلان کیا تھا کہ وہ مریم نواز کے نیچے کام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مریم تو ان کی بیٹی ہے اور بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، وہ بچی ہیں اور بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے اتنے جو تجربہ کار سیاستدان ہیں، ہم کیسے اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور اس کو پارٹی کی سربراہی دینے کا فیصلہ بھی جبکہ پارٹی کی مشاورت سے نہ ہو تو ہم اس کو کیسے قبول کر لیں۔ اس کے بعد اسی بات پہ اختلاف شروع ہوا اور بڑھتے بڑھتے چودھری نثار علی خان کے راستے جدا ہو گئے مسلم لیگ نون سے۔ وہ لا تعلق ہو کے بیٹھ گئے۔ وہ MPA کا الیکشن جیتنے کے باوجود انہوں نے حلف نہیں اٹھایا اور آج تک وہ دوبارہ نہ مسلم لیگ انہوں نے چھوڑی ہے نہ رکھی ہوئی ہے۔
اگرچہ پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو بڑی آفر تھی کہ وہ پی ٹی آئی جوائن کریں، لیکن انہوں نے پارٹی تحریک انصاف کو جوائن نہیں کیا، بلکہ وہ اگر ہیں تو مسلم لیگ میں ہی ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں اس وقت۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا اختلاف کیا وہ سعد رفیق صاحب نے کیا، خواجہ سعد رفیق نے۔ انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی اور اعلانیہ طور پر بھی موروثی سیاست کی طرف بار بار انہوں نے اشارہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ پارٹیوں کے اندر موروثی سیاست کا خاتمہ کرنا ہوگا، اہل لوگوں کو ان کا حق دینا ہوگا۔ وہ یہ آواز اٹھاتے رہے۔ گزشتہ دنوں اپنے والد کی برسی کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے بڑے کھلم کھلا انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں نے، ہماری جماعت نے بھی اگر سبق نہ سیکھا تو پھر ہم دوسروں کو الزام کب تک دیتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بجائے عمران خان پہ الزام دینا بھی درست ہے، جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی مورد الزام ٹھہرانا ٹھیک ہے، لیکن خود ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا، ہمیں پارٹیوں کے اندر جمہوریت لانا ہوگی۔ اگر ہم پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں لائیں گے تو پھر ہم بھی اسی ہی صف میں کھڑے ہوں گے جس صف میں ہم لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے جس فورم پہ یہ بات کی تھی، خواجہ آصف بھی وہاں پہ موجود تھے، اور خواجہ آصف نے بھی ان کی بات سے اختلاف نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد ایک بڑی اور توانا آواز مسلم لیگ نون سے اٹھی، وہ شاہد خاقان عباسی کی تھی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی اسی طرح کی باتیں کی، اور اس کے بعد جب ان کی باتوں کو ایڈریس نہ کیا گیا تو پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا پارٹی کے عہدے سے، اور پارٹی کی نائب صدارت سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اور اس کے بعد آج تک کی جو اطلاعات ہیں اس وقت تک کی وہ یہ ہیں کہ انہوں نے پارٹی کے عہدہ تو چھوڑ دیا ہے، لیکن پارٹی کی رکنیت نہیں چھوڑی۔ مریم نواز نے بھی اس بات کو محسوس کیا، اور انہوں نے کہا کہ بہاولپور میں خطاب کے دوران کہ موروثیت کے نعرے لگانے والوں کو عوام کی محبت اور جمہوریت، وہ اس چیز کو انہیں دیکھنا چاہیے کہ جمہوریت اور عوام کی محبت جس کو لے کر آئے اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ یہ بات مریم نواز کی ٹھیک ہے، انہوں نے جلسے میں کہہ دی، لیکن پارٹی کے اندر جب اس لیول کے لیڈر، ٹاپ کے لیڈر آپ سے اختلاف کر رہے ہوں، آپ سے بات کر رہے ہیں، اور ان کی بات بھی کوئی اتنی غیر جمہوری بات تو نہیں ہے، کوئی غیر منصفانہ بات بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا کہ جب ڈنڈے کھانے کی باری آتی ہے اس وقت سعد رفیق جیل میں ہوتے ہیں، اس وقت شاہد خاقان عباسی ہوتے ہیں، خواجہ آصف ہوتے ہیں اور دوسرے لیڈر ہوتے ہیں، اور جب ان ڈنڈوں کے نتیجے میں جو سب نے کھائے اس میں شریف فیملی بھی ہوتی ہے، تو جب ان کو حکومت ملتی ہے تو پھر اوپر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے ہیں، پنجاب میں حمزہ شہباز جو ہے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، پارٹی کی سربراہی کی باری آتی ہے تو مریم نواز چیف آرگنائزر بن جاتی ہیں۔ اب نیچے پنجاب میں ابھی تک تو رانا ثناءاللہ ہے، لیکن وہ اگر حمزہ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ناراض لوگ ہیں، حمزہ کا نام بھی ان کی فہرست میں شامل ہے، حمزہ صاحب بھی ناراض ہیں۔ حمزہ صاحب اس بات سے ناراض ہیں کہ مریم کو پارٹی ہیڈ بنا دیا گیا ہے، اور انہیں کیوں نہیں یہ ذمہ داری دی گئی، اور ان کو کیوں نہیں نظر انداز کیا گیا ہے۔ تو یہ شریف فیملی کے اندر بھی ایک طرح کی اس معاملے میں جو ہے وہ کشمکش پائی جا رہی ہے، اور پارٹی کے اندر بھی اسی کشمکش اور اسی ماحول میں ورکرز کنونشن ہوا ہے بہاولپور کا، اور اس کے بعد باقی شہروں میں بھی جانا ہے۔ مریم نواز نے کوئی متاثر کن پرفارمنس نہیں اس وقت تک کی مریم نواز کی، نہ تو ان کے پاس کوئی بیانیہ ہے ایسا بیانیہ جس کو سن کر لوگ اشش کر اٹھے، اس کے کارکن جذباتی ہو جائیں اور کہیں کہ ہم نے ہر چیز کو نظر انداز کر کے ہم نے مریم بی بی کو ووٹ دینا ہے اور مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا ہے۔ ایسا کوئی بیانیہ مریم نواز کے پاس نہیں۔ یہ کہا جا رہا تھا جب وہ لندن میں تھی کہ وہاں پہ کسی بیانیے پہ کام ہو رہا ہے میاں نواز شریف کی صدارت میں، اور وہ جب واپس آئیں گی تو ایک نیا نیریٹو لائیں گی، کوئی نیا بیانیہ لائیں گی اور اس سے ایک تحریک پیدا کریں گی۔ لیکن آ کے انہوں نے جو ایئرپورٹ پہ تقریر کی اور اس کے بعد بہاولپور میں جو باتیں کی، اس میں سے تو کسی بیانیے کا کوئی دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ملا اس کا۔ ان کے پاس بیانیہ بھی نہیں ہے۔ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے اور حکومت کی گورننس کے پرابلم اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا دفاع کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اب وہ نہ دفاع کر پائیں گی، نہ تنقید کر پائیں گی، تو کیا بات کریں گی وہ؟ اور ظاہر ہے ان کے پاس بات کرنے کے لیے اسپیس بہت کم ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ وہ تنقید کر نہیں سکتی۔
کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ پہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کریں گی تو وہ بھگتنی پڑے گی. ان کے چچا پرائم منسٹر ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق خراب ہوں گے. ماضی کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے کا اس لیے فائدہ نہیں کہ وہ خان صاحب آلریڈی کر رہے ہیں. تو اس لیے بہاولپور میں بھی انہوں نے ثاقب نثار پر، جنرل باجوہ پر اور عمران خان پر تنقید کی اور آصف کھوسہ پر تنقید کی، لیکن اس کا کوئی امپیکٹ نہیں بنا ایسا کہ وہ تو ساری باتیں عمران خان بھی کر رہے ہیں، تو پھر ان کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے. اس لیے مریم نواز نے بھی شاید یہ بات محسوس کی اور انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی کے جو ناراض رہنما ہیں ان کے پاس جائیں گی اور ان کو منائیں گی. یہ اگر وہ ایسا کام کر لیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی اتنا ایزی کام نہیں ہوگا. یہ جو سنجیدہ رہنما ہیں پارٹی کے، منجے ہوئے سیاستدان ہیں، انہوں نے اگر اختلافی آواز اٹھائی ہے اور بڑی توانا آواز اٹھائی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی اٹھائی ہوگی. اور یہ ایک طرح سے ایک اچھا ٹرینڈ ہے، پارٹیوں میں لوگوں کو یہ بات کرنی چاہیے. اب شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ اب لوگ آنکھ اور کان بند کر کے آپ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے. اب جہاں پہ اختلاف ہوگا بات کریں گے. پیپلز پارٹی میں بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے وہ پہلا یوں سمجھ لے کہ پتھر پھینکا ہے، تو اب اس کے پیچھے اور لوگ بھی آئیں گے. اسی طرح مسلم لیگ میں جس طرح میں نے کہا کہ یہ لوگ ہیں، ہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے آواز اٹھانے کے نتیجے میں کوئی میجر تبدیلی نہ آئے، بلکہ ان کا حال بھی وہ ہو جائے جو پیپلز پارٹی سے نکلنے والوں کا ہوا تھا ماضی میں. مصطفیٰ کھر ہو گئے، مصطفیٰ جتوئی ہو گئے اور دوسرے لوگ جو پارٹی چھوڑ گئے، اور بلکہ یہ پچھلے دنوں جو پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے، جو ان کا حال ہوا، شاید ان کا حال بھی وہ ہو جائے. لیکن یہ بہرحال ایک پہلا سٹیپ ضرور ہے. اگر انہوں نے یہ سیاسی قربانی دی بھی اور ان کو اس کے نتیجے میں پبلک کی طرف سے ووٹ نہ ملے اور وہ اسمبلیوں میں نہ بھی پہنچ سکے، پھر بھی بہرحال یہ ایک بڑی توانا اور جمہوری آواز ہوگی اور اس کے اثرات آنے والے دنوں میں مرتب ہوں گے. اور آنے والے دنوں میں پارٹیوں کو اپنے اندر جمہوریت لانا ہوگی اگر انہوں نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے. تو اس لیے میں تو اس کو ایک خوش آئند فیکٹر سمجھتا ہوں کہ اگر سیاستدانوں نے اس طرح پارٹیوں کے اندر جمہوریت کے لیے اور جمہوری کلچر کے فروغ کے لیے سوچنا شروع کر دیا ہے اور آوازیں اٹھانا شروع کر دی ہیں، تو ان آوازوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کی مذمت نہیں کرنی چاہیے، ان کو دبانا نہیں چاہیے، بلکہ اس معاملے میں پارٹیوں کی لیڈرشپ سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. سوالات ان سے ہونے چاہیے کہ ان لوگوں کا ناجائز مطالبہ کیا ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں غلط بات کیا ہے. ہاں اگر یہ کسی سازش کے نتیجے میں کوئی پریشر گروپ بنانا چاہتے ہیں، نئی کوئی کاف لیگ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ ایک علیحدہ بات ہے، پھر اس کی مذمت ہونی چاہیے. پھر یہ سیاسی پارٹیوں کو تقسیم کرنے کی وہی سازش ہوگی جو ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے. لیکن جس طرح کا انداز اپنایا گیا ہے، جس طرح پولائٹ لہجے میں بات کی جا رہی ہے اور جس طرح پارٹی کے اندر جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں، ان کے ماضی کے کردار کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں لگتا کہ وہ کسی سازش کا شکار ہوئے ہیں، بلکہ یہ ان کے اندر سے اٹھنے والی جمہوری آواز ہے اور اس آواز کو پاکستان کا ہر جمہوری کارکن ویلکم کرتا ہے. تو یہ مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو اور پی ٹی آئی کو بھی ایسی آوازوں کا خیر مقدم کرنا چاہیے اور ان کو پارٹیوں سے نکالنے اور ان کی کردار کشی کرنے اور ان پہ لیبل لگانے کی بجائے خود اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے اور لوگوں کو سپیس دینی چاہیے. موروثی سیاست کا خاتمہ ایک نہ ایک دن ہونا ہی ہے. بہتر ہے کہ اگر آپ خود اختیارات ڈیوائیڈ کر دیں، خود لوگوں پہ آپ اعتماد کریں، ان کی صلاحیتوں پہ اعتماد کریں، تو وہ آپ کی ٹیم بنے گی، آپ کی اچھی ٹیم بنے گی. مسلم لیگ نون کے پاس اور پیپلز پارٹی کے پاس دوسری جماعتوں کی نسبت میچور پولیٹیکل ٹیم موجود ہے. ان پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ان سیاستدانوں پر، اور ان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ان پہ اعتماد کرتے ہوئے ان کو ذمہ داریاں دینا چاہیے. پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری کلچر کیسے مضبوط ہوتا ہے. ادروائز تو یہ سیاسی گھرانوں کی لڑائی ہی سمجھا جائے گا اور اقتدار کے لیے 2-3 خاندانوں کی رسہ کشی ہی اس کو سمجھا جائے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.